وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ خوشخبریاں دینے والی اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت سے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے۔ تو جب آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے، تو پھر امید ہوتی ہے کہ اب بادل آئیں گے، بارش برسے گی، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہوا ٹھنڈی چل پڑی ہے، اب بارش آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، یعنی تم کو اس کا مزہ چکھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، پھر جب اس کی رحمت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو پھر وہ تم کو مزہ چکھاتا ہے اس کا، تم پھر خوش ہوتے ہو کہ تمہیں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تمہاری کھیتی باڑیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ساتھ کشتیوں کو بھی چلاتے ہیں۔ پہلے ہوتی تھی بادبانی کشتیاں جو تھیں ہواؤں کے ساتھ چلنے والی، اب تو موٹر والی آ گئی ہیں یا انجن والی آ گئی ہیں، جہاز بنا لے ہیں لوگوں نے لنگر انداز ہونے والے جو بڑے بڑے جن پہ مال وغیرہ جاتا ہے، لیکن ان کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی ان کے روشن دان یا کھڑکیاں ایسی بنائی ہوتی ہیں، ایک طرف سے ہوا آئے تو دوسری طرف سے نکل جائے، کیونکہ اگر ایک طرف سے ہی ہوا پڑے گی تو وہ ظاہری ہے وہ ڈوب جائے گی کشتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، یعنی کشتیوں سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، اپنا مال و دولت و مال ادھر وغیرہ لاتے ہو، لے جاتے ہو،
تو پہلے یہی ہوتا تھا، جیسے کراچی سے جدہ وغیرہ جاتے تھے لوگ حج کے لیے بھی، اور اب بھی جاتے ہیں لوگ مال کے لیے، تجارت کے لیے جہاز بڑے بڑے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کاروبار کا، تجارت کا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، ان نعمتوں کو دیکھ کے، اللہ کی قدرتوں کو، نشانیوں کو پہچان کے تم میں شکر پیدا ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس آئے وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے ان کی قوموں کی طرف، تو وہ بھی واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اگر آپ کی یہ بات مکے والے نہیں مان رہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ رسولوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا آیا ہے۔ پہلے بھی رسول آئے تو ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی، لیکن ہوا کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے، یعنی گناہ گاروں سے۔ تو جب انہوں نے نہ مانا پھر ہم نے ان کو پکڑا، تو کوئی بات نہیں، قریش مکہ جو ہیں ان کو بھی ہم پکڑ لیں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، بشرط ہے کہ تم مومن ہو۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا وَلَا تَهِنُوا، تم سستی نہیں کرنی، وَلَا تَحْزَنُوا، تے غم نہیں کرنا، یعنی دل نہیں چھوڑنا، سستی کاہلی کو کام نہیں لینا، اور غم نہیں کرنا کسی قسم کا کہ وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے۔ تو ایمان شرط ہے، تو جب مان ہوگا تو پھر مومن ہی غالب ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور کے میں بھی، اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی۔ تو اب چونکہ ہمارا ایمان ہی نہیں اتنا مضبوط، ہم پھر اسی لیے مغلوب ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو آج بھی انشاءاللہ مومن کا مسلمان جو ہیں وہ غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ نے مومنوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، فَتُثِیرُ، پس وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، فَیَبْسُطُہُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا ہے، فِی السَّمَاءِ، آسمانوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ، پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من ہلالہ، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس پھر وہ پہنچاتا ہے اس کو جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرا ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو تھی ہواؤں آتی ہیں تو خوشخبری دینے کے لیے، پھر بارش آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، یعنی ہوا آتی ہے تو بادل بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھیلا دیتے ہیں آسمانوں میں، پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو پھیلاتے ہیں، کچھ ٹکڑے ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی بادل پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کدھر بارش برسانی ہے کدھر نہیں برسانی، ادھر چلے جاتے ہیں بادل، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، یعنی بادلوں کے۔ تو کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، جیسے موسم آتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہو رہی ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہی، حالانکہ بادل سب پہ جگہ نظر آتے ہیں، بادل بنے ہوئے ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم ادھر سے آئے ہیں بارش ہو رہی ہے ادھر بارش ہی نہیں ہے، تو بادل حالانکہ ادھر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں بارش کو، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، یعنی بادلوں کے جو ٹکڑے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں ان میں سے بارش نکل رہی ہوتی ہے قطرے قطرے، پھر اللہ تعالیٰ اس بارش کو جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ادھر کو پہنچا دیتا ہے، تو پھر وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور یہ کہ تھے وہ اس سے پہلے کہ وہ نازل کرے ان پر اس سے پہلے البتہ نا امیدوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے، بادل بننے سے پہلے لوگ نا امید تھے، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیج دیا تو وہ خوش ہو گئے۔ موسم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، منٹوں سیکنڈوں میں بادل آ جاتے ہیں اور اسی وقت بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بادل بن جاتے ہیں لیکن بارش نہیں آتی، بندہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اس سے آنے سے پہلے نا امید تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش برسا دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی نشانیاں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔